बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम चाइल्डहुड एस्थमा यानी बच्चों में दमे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। दमा एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें फेफड़ों में सोजिश हो जाती है और सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में तकलीफ़ का सामना होता है। लेकिन तहकीक ये बताती है कि अगर इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो ये बासानी काबू में किया जा सकता है, क्योंकि दमा एक काबिल इलाज मर्ज़ है। लेकिन जिन वालिदैन के बच्चों को दमा होता है वो उनकी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और यही वजह है कि आज हम इस टॉपिक पर प्रोग्राम कर रहे हैं कि बच्चों में दमा किस तरह से होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, किस तरह से ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कंट्रोल करके दमे के जो अटैक्स हैं इनको कम किया जा सकता है। इस डिस्कशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पर डॉक्टर जयकृष्ण, जो कि बड़े जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर, जो कि कोरोना में फ्रंट लाइन वॉरियर रहे हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। वेरी मच। जी सर, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने आज उठाया है कि बच्चों में दमा, और जिस तरह कि मैंने बताया कि वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अगर उनके बच्चे को दमा हो, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा बताएं कि दमा क्या होता है और इसमें क्या चेंजेस आती हैं बॉडी में। जैसे आपको पता है कि दमा ये बेसिकली हमारी बीमारी है, ये हमारी सांस की नलकियों को अफेक्ट करता है। ठीक। इसमें अगर ये पूछें कि ये किस एज पे होता है तो इट कैन अफेक्ट एनीबॉडी, ओके, फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। इसमें ये होता है कि जो हमारी जो सांस की जो नलकियाँ होती हैं, जिसके विंड पाइप हम कहते हैं, उनका काम होता है इस टू ट्रांसपोर्ट एयर, कि हमारे सांस जो हम ले रहे होते हैं, हमारी ऑक्सीजन जा रही होती है, फिर जो जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालना। तो अस्थमा में ये होता है कि ये जो हमारी विंड पाइप्स होती हैं उसके अंदर हो जाती है सोजिश। ठीक। उनका जो म्यूकोजा होता है वो थिक हो जाता है। जैसे अब मैं दिखाऊँ कि ये विंड पाइप है, अगर इसका म्यूकोजा थिक हो जाए तो ऑटोमेटिक इसका डायमीटर नैरो हो जाएगा। तो नैरो वाली जगह से हवा का गुजर जब भी होगा उसको मुश्किल तो आएगी। एक बड़ा होल होगा, उधर से आदमी गुजर जाता है, छोटा वाला फंस जाएगा। तो जब वो जैसे अंदर जा रहा होता है तो उनको थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, फिर जब वो बाहर निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ देखिए हमारे अंदर जेनेटिकली होती है। ये चीज़ जेनेटिकली भी होती है, पर ज़रूरी नहीं है हर बंदे को जेनेटिकली प्रॉब्लम हो। अच्छा। किसी को जैसे किसी को 60 साल में हो गई, तो कॉमनली है कि इसके अंदर हमारे बनतर के अंदर जेनेटिक्स हमारी है। अगर हम पूछें कि जी फैमिली में है, हाँ जी होगा, तो जब भी कोई ट्रिगर होगा, और जो कॉमन ट्रिगर मैं बच्चों के बारे में बात करूंगा, डॉक्टर साहब विल टॉक अबाउट दैट। बच्चों में जो कॉमन जो एलर्जेंस होते हैं, जो यूजुअली अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, इज अ वायरल इन्फेक्शन। कि जब भी कोई मौसम हुआ, बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, कोई फ्लू हो गया, कोई छींकें हो गई, एकदम से बच्चा बेचारा जो है ना एकदम से उसकी सांस जकड़ना शुरू हो जाएगी। तभी तो वालिदैन इतने परेशान भी रहते हैं सर कि ज़रा सा मौसम तब्दील होता है तो ये बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर शाज़ली, सर ने बताया कि जेनेटिक्स का रोल तो है इसमें, और स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें तो ज़ाहिर बात है, जिस तरह के सर ने कहा कि 60 साल में जाकर किसी को हो जाता है, किसी को बचपन से होता है, तो बचपन में होने की क्या वजूहात होती हैं? क्या इनके लंग सही तरीके से डेवलप्ड नहीं होते, या फिर ये जेनेटिकली मोर प्रोन होते हैं इस डिजीज़ के लिए? और अगर एक बच्चे को है फैमिली में तो क्या दूसरे बच्चे को भी हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि जेनेटिक बीमारी, इसको मरूसी बीमारी कहते हैं। हर बीमारी मरूसी नहीं हो सकती। अगर पेरेंट्स को हैं तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में ना, उससे अगले जनरेशन में, ग्रैंड पेरेंट्स से आ रही हो। लेकिन ये उसकी वाहिद कॉज नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि जी ये जेनेटिक है। लेकिन ज़्यादातर जो होता है अगर वो जेनेटिक हैं, और ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है ये एलर्जिक बीमारी है, तो ये चाइल्डहुड में ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। और जो एलर्जी की नहीं होती वो किसी और वजह से हो जाती है, तो वो यूजली लेटर एज में होती है, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मारूसी है, उसके और ट्रिगर्स हैं। जिस तरह वायरल इन्फेक्शंस हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, एक को इन्फेक्शन होगी, वो दूसरे को लगाएगा, और पूरा साल वायरल इन्फेक्शन का स्पेक्ट्रम रहता है। तो वो फिर वो ट्रिगर्स हो जाते हैं। इसी तरह जो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, पोलन है, घर में कोई स्मोक कर रहा है, सर्दी है, कोल्ड एयर है, पेट्स हैं आपके, जो ख़ास तौर पे हेरी पेट्स हैं, ठीक है ना, डॉग्स हैं और कैट्स हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि जी उनका एक से दूसरे में, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये दूसरे में नहीं लग सकती, ये एलर्जिक है। एक बंदे को घर में एक बच्चे को होगी, हो सकता है 3 और बच्चे उनको बिल्कुल ना, तो ये एक दूसरे से कैच नहीं होती। सही।
اچھا ڈاکٹر جے، اگر بچوں کی بات کی جائے تو بچوں میں اسپیسیفکلی دمے کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کیا بچوں اور بڑوں میں سیم علامات ہوتی ہیں؟ اور کیا بچوں میں جو استھما ہے وہ مائلڈ ٹو سیویئر ویری کرتا ہے، یعنی کسی بچے میں شروع سے ہی یہ سیویئر ہوگا، کسی میں مائلڈ ہوگا، یعنی مائلڈ سے شروع ہوتا ہے اور پھر برس ہوتا جاتا ہے؟ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ کوشچن. دیکھیں جو استھما ہے ان کے جو سمٹومیٹالوجی ہوتی ہے بچوں میں بھی تقریباً وہی ہے، بڑوں میں وہی ہے. دیکھیں جب بھی میری سانس کی پائپیں سکڑیں گی کوئی اریٹنٹس آئے گا، مجھے کھانسی تو ہوگی. اب وہ جب وہ کھانسی ہوتی ہے وہ مجھے اٹیک کے صورت میں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ مجھے 10-15 سیکنڈ آئے، ہو سکتا ہے 2-3 منٹ آئے، اس کے بعد ہو سکتا ہے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں، اور پھر 4-6 گھنٹے کے بعد پھر یہ پرابلم ہو. اگر سانس کی نلکیاں زیادہ جکڑیں گی تو آٹومیٹکلی مجھے لگے کہ یار میری سانس جکڑ رہی ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، پہلے مجھے ہوا میں لے چلو، میں نے سانس لینا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سانسوں میں سے سیٹیوں کی آوازیں آنے. ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے اس کی آواز میں بڑی سیٹی سی آواز ہے، کیونکہ جب بھی نیرو ہو گئی، نیرو پیسے سے جب بھی ایئر پاس ہوگی تو اس نے سیٹیوں کی آوازیں نکالی. پھر بچہ کہے گا جیسے ہی میں تھوڑا چلتا ہوں تو میرا سانس چڑھ جاتا ہے، سانس لمبے سانس لینا شروع کرتا ہے، ریپڈ اور شارٹ بریدنگ لینا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی میری سانس ہے. اگر یہ وہ اسٹیج ہے جہاں پر ماں باپ کو سمجھنی چاہیے کہ بچے کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو رہا ہے، اور پھر یہ وہ بیماری ہے جس میں کھانسی تو ہوئی پھر بھی ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب کہ یہ بیماری آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، تو یہ کون سی کنٹینیوس نہیں ہے، وہ جب بھی ٹریگر ہوگا یہ بڑھ جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ جی جب بھی بچے کو کھانسی ہو، آپ کو لگتا ہے ٹائٹ چیسٹ ہو، پلیز کنسلٹ یور ڈاکٹر. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوائیں دیتے ہیں، وہ جی اس ڈاکٹر نے یہ دوائی دی تھی، اس دوائی سے ڈاکٹر صاحب یہ 2-3 دن ٹھیک رہا. تو جب اس نے ہو سکتا ہے کہ ایسی برونکو ڈائلیٹر دیا ہو جس سے ان کی پائپیں کھل گئی، ٹھیک ہو گیا، 5 دن گزریں گے پھر کوئی ہوا کا جھونکا آ گیا، پھر آ گیا. تو پھر یہ ہے کہ اس اسٹیج پہ ہمارا چاہیے کہ وی ہیو ٹو کنسلٹ دا ڈاکٹر. پلیز سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کیونکہ اگر یہ پائپیں اور تیز سکڑ گئی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا، سانس کی تکلیف ہو جائیں گی، میری پسلیاں چلنے لگیں گی، نیچے گھڑے پڑنے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے نتھنے چلنے شروع ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ میں نیلا پڑ جاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں ایجیٹیٹ ہو جاؤں اور مجھے غصہ آنے لگے ہر چیزوں پہ، اور پھر میری سانس نہیں آ رہی، میری سانس جا رہی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جو سیریس نیل کو کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے میری دل کی دھڑکن تیز ہو جائے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو تو سیویئر اٹیک ہو گیا، تو آپ نے پہلے نہیں دکھایا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ کھانسی تھی، میں نے کیوا لیا، گرین ٹی لی، تھوڑا سا بہتر ہوا، اچانک رات کو ڈاکٹر صاحب 2-3 بجے دوائی پڑی ہوئی تھی وہی وہ لے لی، اس نے تھوڑا سپریس کیا، رات کو 3 بجے اچانک کھانسی اور بچہ اور ہاتھوں سے گیا، امیڈیٹلی رش کر دیں ڈاکٹر کو. پھر اس وقت تو ظاہر ہی آپ کے پاس ڈاکٹرز کے پاس یہی ہوتا ہے کہ چلو جی آکسیجن لگاؤ، کوئی ریسکیو تھراپی دے دیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ پلیز اگر آپ کے بچوں کو کھانسی ہے، فلو ہے، بار بار ہو رہا ہے، سیٹیوں کی آواز ہے، پلیز کنسلٹ دا ڈاکٹر. یہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، سیلف میڈیکیشن آپ کو ڈسٹرائے کر سکتی ہیں. دیکھیں استھما از اے ٹریٹیبل ڈیزیز، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتے. تو آپ کا کام ہے اس کو کنٹرول کریں. جڑ وہ مجھے کہ ڈاکٹر صاحب ختم ہو جائے گی، میں کہا دیکھو جو بچوں میں استھما ہوتا ہے جو یوزلی وائرل انفیکشن سے ہو جاتا ہے وہ یوزلی 6-6.5 سال میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بیسیکلی ٹریگر وائرل ہے، ہو سکتا ہے بڑا اس کا نہ ہو، لیکن بڑوں میں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو ٹریگرز ہوتے ہیں وہ یوزلی ڈسٹ ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا، پیٹس ڈینڈر ہیں، آپ کے پرفیوم یوز ہو رہا ہے، گھر میں کوئی اسموکنگ کر رہا ہے، آپ کے پیٹس رکھے ہوئے ہیں، رنگ و روگن کہیں ہو رہا ہے، ادھر آپ چلے گئے، کسی بھیڑ بھاڑ جگہ پہ چلے گئے جہاں لوگ تمباکو، تو یہ ٹریگرز ہیں. بالکل. ہاں اچھا ڈاکٹر شاذلی، ٹریگرنگ فیکٹرز کی ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بتا تو دیا ہے کہ کون کون سے ہیں، سر نے بھی کچھ بیچ میں ایڈ کیے ہیں کہ پینٹ وغیرہ ہو رہا ہے. اچھا یہ بچے جو ہوتے ہیں کہ اگر یہ ٹریگرنگ فیکٹرز کو ہم ایوائڈ کر دیں تو کیا ہم ان اٹیکس کی فریکوینسی کو کم کر سکتے ہیں؟ دوسرا، ان بچوں کو اسپیشلی آئس کریم نہیں کھانے دیتے پیرنٹس، اور یہ بچے بیچارے جو ہوتے ہیں وہ کافی اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہمیں آئس کریم نہیں کھانے دے رہے، پھر ان کو کھیلنے سے بھی یوزلی منع کرتے ہیں پیرنٹس کہ تمہیں اٹیک ہو جائے گا. تو اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا سینہ کمزور ہے تو اس وجہ سے اس کو دمہ ہو رہا ہے. تو یہ سینہ کمزور ہونا، یہ لے مین ٹرم، اس کو آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ کیا واقعی کسی کا سینہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو دمہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی ہے، پہلے تو بات ہے یہ بیماری جو ہے نا یہ کنٹرولیبل ہے، اور لیکن بیماری سے پہلے احتیاط، کوئی بھی بیماری ہو، چاہے وہ ایسما ہے، چاہے کوئی بھی بیماری ہے، نام میں نہیں لیتا، مختلف بیماریاں ہیں، تو پہلے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹریگرز، اگر ایسما ایک، اور جس طرح میرے پاس پیشنٹ آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے انہیں بتا دیا، تو بیسٹ علاج یہ کہ آپ ان ٹریگرز کو اوائڈ کریں. گھر میں کوئی بندہ اسموک کر رہا ہے، گھر میں آپ نے وہ جو سپریز آپ کرتے ہیں مختلف چیزوں کے لیے، مچھر مکھی کے لیے، اور جو آج کل اس کا یوز ہوتا ہے یہ دھونے کے لیے واش روم اور کمروں کو، وہ اوائڈ کر سکتے ہیں. پھر ان کا
ایکسٹریم انوائرمنٹ میں جب لے کے جائیں تو ماسک وغیرہ پہنائیں. جیسا بہت زیادہ کولڈ ہے, ویدر چینج ہو رہا ہے, بچہ اگر بیمار ہو گیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں, کیونکہ اگر پرولونگ کف ہے اور تھوڑا عرصہ زیادہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایسما کوئی اور بھی بیماری ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ کہ ہمارے جو بچہ ہے نا اس میں بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اگر میں بیمار ہوں گا یا مجھے 102 بخار ہوگا تو میں بسترے پہ لیٹ جاؤں گا, بچہ کھیلتا رہے گا, بچہ بتا نہیں سکے. ڈاکٹر صاحب کا بہت مریض آتے ہوں گے بچے, ان کے ماں باپ بتاتے ہوں گے کہ بچہ ہمارا کھیل نہیں سکتا, تھک جاتا ہے, سیڑھیاں نہیں چڑھتا, بے شک کھانسی نہ بھی. یہ وہ کچھ علامات ہیں جب ہم ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یا ایگزامن کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب ہم لوگ کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تو بہت سویر ایزما کا اٹیک ہو رہا ہے, اور پھر اس کو بھیجنا پڑتا ہے اسپتال, یا جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں رات کو وہ رش کرتے ہیں پیرنٹس. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ ایزما ان کو پتہ چلنا چاہیے, اور یہ بیماری کوئی خطرناک نہیں ہے. آپ نے شروع میں بھی کہا کوئی لگ نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ جا کے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں, اس کے بارے میں نالج کریں, پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا احتیاط کرنا ہے. اچھا انہیلر لینا ہے, کون سا لینا ہے, نیبولائز کرنا ہے, دوائی لینی ہے, کس چیز کو وہ کرنا ہے. اور جہاں تک بات دیکھیں ٹریگرز کی ہے, آئس کریم کو ایسی ٹریگر نہیں ہے, لیکن جتنے بھی جنک فوڈز ہوتے ہیں ان میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, اور پریزرویٹیوز ایک یہ کرتے ہیں الرجک ریئیکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آج کل جو ہم لوگ پیکٹس کی چیزیں آ رہی ہیں بچوں میں, ان میں کیمیکلز ہیں, پریزرویٹیوز ہیں. تو جس طرح آئس کریم میں اس کو پریزرو کیا جاتا ہے, میں خاص طور پہ اپنے بچوں یا پیشنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گلے کو پروٹیکٹ کریں, اور یہ ناک اور حلق کو, کیونکہ جو بھی کولڈ ایئر آئے گی یا آپ موسم ایسے جائیں گے یا کسی سے ملیں گے جس کو نزلہ زکام ہے اس کو ہو جائے گا, آئس کریم کھائیں گے گلا خراب ہو جائے گا, ساتھ ہی ونڈ پائپ پڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے اس کو اپنے ذہن رکھیں. اس لیے آئس کریم کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ بچہ بہت اسٹرانگ ہو جائے گا, تو اس کو اوائڈ کر لیں. آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں, اس کو جمایا جاتا ہے. ہاں پگھلا کے آپ دے سکتے ہیں, گھر میں جما کے دے سکتے ہیں. دوسرا آپ نے جو بات کی کہ بچے کا سینہ کمزور ہے, دیکھیں ہر بچہ جو ہوتا ہے یا ہر انڈیویجول انسان جو ہوتا ہے ہر ایک سے مختلف ہوتا ہے. سب میں نے پہلے بھی کہا کہ 5 بچے گھر میں ہیں تو ہر ایک بچہ قد کے لحاظ سے, ویٹ کے لحاظ سے, اپنی انرجی کا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس میں یہ سینے کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہے. کچھ بچے پرون ہوتے ہیں کہ ان کو الرجیز ہو جاتی ہیں. اگر 20 بچے کلاس میں ہیں تو سب کو نہیں ہوگا. کچھ بچے ہوں گے جو بار بار بیمار ہوں گے اور ٹرانسمٹ کریں گے ایک دوسرے میں, یعنی مختلف بیماریاں, ہاں وہ بس ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے, نیچرلی ان کی ہوتی ہے, تو اس طرح کی بیماری لے لیتے ہیں. تو یہ سینہ کمزور کوئی ٹرم میرے خیال ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, ہم نے ایسے کوئی چیز نہیں ہوتی. تو لیکن وہی بات ہے کہ ان کو اچھا کھلائیں پلائیں, ان کی وائٹامنز دیکھ لیں, اگر کمزور ہے ان کا بیلنس ڈائٹ رکھیں, ایکسرسائز کریں, وہ چیزیں ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی, ہاں بچے اگر پری میچور پیدا ہو جائیں اور ان کے ساتھ کوئی پہلے کوئی ایسی ڈیورنگ ڈیلیوری کوئی چیز ہوئی ہو, اور وہ تو پھر ہو سکتا ہے کوئی نمونیا ہوا یا اس دوران ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو, تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید بعد میں جا کے شاید وہ, لیکن اس سے لنگز کمزور نہیں ہوتے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو لنگز ساتھ بڑے ہوتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا سر, ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے ایکسرسائز انڈیوسڈ ایستھما. یہ بچے جب کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو تب ان پر یہ اٹیک آ جاتا ہے, ویسے یہ نارمل ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے, تھوڑا سا بتا دیجئے کہ یہ کون سا والا ایستھما ہوتا ہے کہ یہ صرف ایکسرسائز کے ٹائم پہ یا کھیلتے وقت آتا ہے, اور کیا انہیلر اگر اس میں لے لیا جائے تو اس سے فاقہ ہوتا ہے؟ Absolutely right. I think it's a very good question. دیکھیں ایکسرسائز کا مطلب جب بھی کوئی بھی میں فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہوں, ایز یو آل نو, آپ ڈاکٹر ہیں, جب بھی میں چلوں گا, بھاگوں گا, دوڑا, میرا سارا BMR باڈی میٹابولزم بڑھ جاتا ہے. اب باڈی میٹابولزم میں میری پروٹین بھی یوز ہوتی ہیں, کاربوہائیڈریٹ بھی, لپڈ یوز ہو رہا ہے, اور باڈی میں ہارمونل چینجز ہو جاتی ہیں. آپ کا ایڈرینلن بڑھ رہا ہے, آپ کا کارٹیسول بڑھ رہا ہے. دے آر ڈفرنٹ ہارمونز, ڈفرنٹ انزائم. ان کا کچھ عرصہ ہے کہ دے کاز برونکوسپازم, ان کا کام ہے کہ وہ پٹھوں کو سکڑا دیتے ہیں, تو جب تیز چلتے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جب بھی سیڑھیاں سے چڑھ کے نیچے آتا ہے نا تو اس کا سانس چڑھ جاتا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو ویریس الرجنس. یہ جو ہے جب سانس چڑھتی ہے, آپ کے جو انزائمز ریلیز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جو برونکو اسپازم اس کو ایزیلی بھی منع کہ آپ نے کہنا ہے کہ جی بچے نے جب بھی بچے نے کوئی ایکسرسائز کرنی, پلیز اس کو 1 یا 2 پف آپ اس کو سالبیوٹامال ٹیبلیٹرین کے دے دیں, 2 پف لے کے اس کو 1 گھنٹہ چلتا رہے. دیکھیں یو ہیو سین اتنے ایتھلیٹس پیدا ہوئے دنیا میں جنہوں نے گولڈ میڈلس لیے ہیں, دے ور asthmatic. So what? So they are controllable.
तो उन्होंने कंट्रोल किया और भाग दौड़ गए। वो देखें, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते, दे वर अस्थमेटिक। तो अस्थमा के बाद ये नहीं कि बच्चों को चलाना फिरना, उसको डू लेट हिम डू ऑल द एक्सरसाइज, चलो फिर जहाँ पर उसको लगता है कि ये एक्सरसाइज इतनी देर के बाद मुझे प्रॉब्लम करती, ही शुड टेक इनहेलर। एंड डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी अच्छी आपने भी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि इन बच्चों को खेलने से भी रोका जाता है और नॉर्मल एक्टिविटीज करते वक्त भी इनको कहा जाता है नहीं तुम ये मत करो, तुम नहीं कर सकते, और वो बच्चा एक साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि उनको कहें कि चलो फिरो करो ये सारे काम। सही, ठीक। अच्छा सर, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि अस्थमा के लिए करवाए जाते हैं अगर लग रहा है कि ये अस्थमा है? अगर किसी पेरेंट को लग रहा है कि उसका बच्चा जो है जब वो खेलता है उसको सांस चढ़ जाता है, सीढ़ियों से उतरते हुए उसको सांस चढ़ रहा है, तो फिर कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, एस्मा को डायग्नोज करने में ना सिम्टम्स ज़रूरी हैं, अलामात से डायग्नोज होता है। उसमें ये कि अलामात बच्चे बता सकते हैं या जो हैं वो पेरेंट्स बता सकते हैं। दूसरा, हम लोग एक पीक एक्सपेक्टोरी फ्लो मीटर होता है, हम वो करके देखते हैं कि कितना लंग फंक्शन है, कितना वो फूंक मारेगा तो उसका कितना जो है उसका जो फ्लो होता है वो कितना बच्चा कर सकता है। दूसरा हम लोग करते हैं लंग फंक्शन टेस्ट, वो बेसिकली हम लोग अस्पताल में करते हैं या अपने क्लिनिक्स में करते हैं, डॉक्टर साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं। और उसमें हम ये मेजर करते हैं कि हमने अगर एक बच्चा है और उसको जब वो फूंक मारता है तो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं कि फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम में उसमें 1 सेकंड में कितना वो करता है, और फिर उसको चैलेंज देते हैं हम इनहेलर के साथ, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एल्ब्यूटरमॉल है, सल्ब्यूटामॉल। अगर उसमें स्पेसिफिक चेंज आती है, मतलब डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा शुरू में बताया कि सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। एस्मा सिंपल है कि नलकियां या सांस की नालियां तंग हो गई। अब जब तंग है और हम एक मेजर कर लेते हैं, उन तंगी को देख लेते हैं, और फिर हम जब उसको इनहेलर देते हैं तो वो एक सर्टन परसेंटेज खुलती हैं, तो हमें पता चल जाता है ये बच्चा एस्थमेटिक है। लेकिन बच्चों में ये टेस्ट ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जैसा कहा कि अलामात जो है ना वो बच्चों के हमें पेरेंट्स से पता चल जाते हैं, या बच्चा खुद बता देता है या उसके टीचर्स बता सकते हैं। तो अलामात बड़ों में भी हम ये कहते हैं, बाज़ टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, सही टेस्ट हो नहीं सकता, ट्रायल दे देते हैं, मतलब फॉल्स आ जाती है चीज़ें, तो टेस्ट कोई स्पेसिफिक नहीं है। फिर और हमारे पास बड़े जदीद टेस्ट हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, उसमें फिर हम जो है एक ख़ास जिसको हम कार्डियक पल्मोनरी एक्सरसाइज टेस्टिंग करते हैं, वो हम ख़ास एक पंखे की हवा दे दी, एक सर्द हवा दे दी, लेकिन वो एक ख़ास लैब में की जाती है। उतने तक आपको पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल 99% तक तो डॉक्टर साहब खुद ही डायग्नोज कर लेते होंगे, बच्चा इनको पता है कि क्या, हम भी कर लेते हैं। तो ज़्यादा अलामात हैं, इसलिए जो हिस्ट्री लेना है बच्चों की, वो उसको क्या अलामात हो रही हैं, स्कूल से बार बार घर क्यों आ रहे हैं, या स्कूल में क्या प्रॉब्लम, आपने कहा खेल कूद नहीं कर रहा, वो गिर रहा है, या उसका सांस फूल रहा है, जिसमें आपने कहा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड है, इसमें वीजिंग शुरू होगी, खांसी शुरू, तो ये अलामात उसकी वो हैं। तो डॉक्टर साहब और हम बैठ के उसको देख के अलामात करके ये क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, तो 99% ऑफ द टाइम वो डायग्नोज हो जाता है। तो इसके लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक टेस्ट की इस तरह ज़रूरत नहीं होती। सही। अच्छा सर, लोग ये डरते क्यों हैं इतने दमे से? मतलब वो कहेंगे कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को दमा नहीं है, मतलब डॉक्टर के पास इस वजह से नहीं जाएंगे कि कहीं बच्चे को एस्थमेटिक लेबल ना कर दिया जाए, हालांकि इसका इतना अच्छा इलाज भी अब मौजूद है। और थोड़ा सा ये बताइएगा कि इलाज आजकल क्या किया जाता है, और क्या इलाज से दमे को कंट्रोल करके आप अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं ये बच्चे जो होते हैं? किस प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम किसी माँ बाप को ये बताते हैं कि जी ये बच्चा आपका, तो पहला अभी हम उसको कुछ बता रहे थे, डॉक्टर साहब दमा तो नहीं है। तो हम कहते हैं बीबी ऐसी कोई बात, देखें दमा एक एलर्जी है। अगर उस बंदे ने कहा कि ये एलर्जी है, किसी ने कहा कि जी इसको ब्रोंकाइटिस है, कोई कहे जी हाइपर सेंसिटिव एयरवे, मैंने कहा ये सारे डिफरेंट नेम लोगों ने सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के लिए रखे है। ये दमा है, और दमा क्या है, ये आपको पता है कि इसकी सांस की जो नलकियां हैं उसके अंदर सोजिश हो जाती है, और ये एलर्जिक पता है, ये जेनेटिक है। देखें इस वक्त भी दुनिया में 300 करोड़ लोग हैं जिनको अस्थमा है, 300 करोड़। तो उनको कितने डम है कि ये तो परेशान क्यों होते हैं। देखो बच्चे, ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और आप कंट्रोल करने आप ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, आप बिल्कुल नॉर्मल की तरह हैं। आप स्कूल जाएं, पढ़ें, जनाब एथलीट्स बने, जनाब आप पायलट बने, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, और फिर ये कि इसके किस्म की 2 किस्म की मेडिसिन होती हैं। एक होती हैं कि ये क्विक रिलीफ, कि मेरी सांस
میں سانس لے رہا، میری سیٹیوں کی آواز، کوئک ریلیف، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سالبیٹرا والا البیٹرا، آپ انہیلر، بچہ بڑا ہے 6 سال سے تو آرام سے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میٹر ڈوز انہیلر ہیں، انہیلر کو شیک کر کے بچے کو ہم نے سمجھانا ہوتا ہے کہ پہلے سانس باہر نکالیں، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح ہلا لیں، منہ میں رکھیں، جیسے ہی دبائیں اور ساتھ ایک لمبی سانس لے کے اور تقریباً 10 سیکنڈ تک روک لیں، تو جیسے یہ دوائی اندر جائے گی تو آرام سے، ڈاکٹر صاحب یہ انہیلر جی تو بڑی خطرناک چیز ہے، ہاں ڈاکٹر صاحب انہیلر سے بھی بڑا ڈاکٹر صاحب گھبراتے یہ ہیں میرے لوگ. بچے کو لگ گیا، لوگ کہیں گے تم کس ڈاکٹر، اس نے انہیلر لکھ دیا. تو میں ان بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں جی یہ انہیلر از اے ویری ویری سیف. جب آپ انہیلر سے دوائی دیتے ہیں اٹ گوز ان دا فارم آف مائکروگرام، بالکل، اور ادھر آپ ایک گولی دیتے ہیں 5 ملی گرام ڈیلٹا کارڈ کی، تو یہ 5000 مائکروگرام. بالکل گولی کھانے کو تیار ہیں، انجیکشن لگوانے کو بھی تیار ہیں، لیکن انہیلر لینے کو ایگزیکٹلی. تو ہم ان کو بچائیں، دیکھیں جی ایک گولی میں 5000 مائکروگرام اور ہم آپ کو دے رہے 200 کدھر 5000. پلیز ہماری بات سمجھیں، یہ نقصان دہ نہیں ہے. دس گو ڈائریکٹلی انٹو دا لنگ. جو دوائی دیتا ہے پہلے وہ پیٹ میں جائے گی، پھر وہ ایبزارب ہوگی، پھر وہ آپ کے لنگ میں آئے گی، تو اٹ ہیز ٹو ٹریول لاٹ آف ڈسٹینس. میں جتنا رستہ ٹریول کروں گا مجھے رستے میں نقصان ہونے کا خطرہ ہے نا. بالکل اگر میں سیدھا اوپر جاؤں گا تو خطرہ کم ہے. تو یہی ان کو سمجھاتے ہیں. پھر ان کو کہتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب، اچھا ایک یہ کچھ لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے انہیلر تو لکھ کے دیا، یہ تو بچہ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا. اچھا تو پھر ہم ان کو چیک کرتے ہیں کیا اس کو جو ہم نے اس کو چیزیں بتائیں یہ وہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں. تو جب بھی بچہ اس کو 3 سے 4 دفعہ بچہ جب تک نہیں آتا ہے پرفیکشن آ ہی نہیں سکتی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سمجھا دیا اور یہ پتھر پہ لکیر ہے تو بھول جائیں. بچہ ہوتا ہے اس وقت آپ کی بات سن رہا ہے، ماں باپ اپنے بڑوں کو بھی اتنی دفعہ سمجھانا پڑتا ہے اور وہ بھی صحیح سے انہیلر یوز نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. ہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بچے کی ٹیکنیک بھی ٹھیک ہے، ایڈہرنس بھی ٹھیک ہے، دوائیاں بھی ٹھیک لے رہا، پھر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. پھر ہم کہتے ہیں کہ یار نہیں ہو سکتا ہے اس کو ناک کی الرجی ہے، یہ بھی اس کے ناک میں بھی گدود ہے، کہیں اس کو ایڈینوائڈس تو نہیں ہے. اچھا یہ جب اب دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کو دما ہوتا ہے 40% کو نیزل الرجی ہوئی ہے. تو میں تو دما کے علاج تو کہتے ہیں لیکن الرجی نیز کو تو میں نے ٹچ نہیں کیا، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے کمپلیٹ. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ٹھیک. پھر ہم کہتے ہیں اچھا یار اس کو نیزل اسپرے بھی دو، جب یہ بھی ختم ہوگا یہ ختم ہوگا تو دونوں بہتر. پھر ہم ان کو بتا دیں جب انہیلر نے پلیز انہیلر لینے کے بعد امیڈیٹلی آپ کلی کر لیا کریں، کیونکہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب آپ پف کو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پف میں سے کچھ دوا تو آپ کے لنگس پہ چلی جاتی، کچھ آپ کے فیرنگ سے ماؤتھ اٹیک، اور وہ ادھر سے اتنی ریپڈ ایبزارب ہو رہی تھی کیونکہ میوکس میمبرین اس سے اس طرح ریپڈ ایبزارپشن ہو رہی تھی. ہم کہتے ہیں امیڈیٹلی، یہ نہیں کہ 5 منٹ کلی کرے تب تک تو دوائی ہضم ہو گئی، پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ نے انہیلر لیا، کلی کی اور دیٹس فائن، ختم. بالکل آسان سا طریقہ ہے، اگر ایک دفعہ سیکھ لیا جائے تو بڑے آرام سے کمفرٹیبلی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اس کا ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک تو ہوگی نیزل الرجی، کچھ کو ایڈینوائڈ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہیں اس کو یار دمے کے علاوہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹی بی تو نہیں ہو گئی ہے یار، اس بندے کو کوئی امیون فنکشن کا اور کوئی منہ میں چھالے تو نہیں پڑتے، جسم تو نہیں ہے، کیا یہ بچہ الٹیاں زیادہ تو نہیں کرتا. چھوٹے بچوں میں آپ کو ہوتا ہے ریفلکس ہوتا ہے، تو وہ جب الٹی کرتے ہیں وہ تھوڑی سی چلی جاتی ہے لنگس میں، ان بچوں کو بھی ویزنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب ان کی جب تک آپ نے ریفلکس کو اینٹی ایسڈ سے کنٹرول نہیں کیا اس کا ویزنگ کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اس کو بچے کو دیکھتے ہیں تو ہم صرف بچے کی لنگس پہ نہیں کنسنٹریٹ کر رہے، ہم نے اس کے سراؤنڈنگ کو بھی دیکھنا ہے. اچھا یہی بات ہے کہ اگر آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ ہر چیز کو مانیٹر کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ بتاتے ہیں کہ دما جو ہے وہ قابل علاج ہے. آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے، بچے کو لے کر جائیے اور ڈاکٹر کے ساتھ ورک کیجیے. اور آپ کو 2 دفعہ جانا پڑتا ہے، 3 دفعہ جانا پڑتا ہے، لیکن پتہ چل جائے گا کہ مین پرابلم کہاں پر ہے اور کس طرح سے بچے کی جو ڈوز ہے وہ ایڈجسٹ وغیرہ کرنی ہے. اچھا سر، کوئی ایکسرسائزز بھی ہیں ایسی بریدنگ ایکسرسائزز دوائیوں کے علاوہ جن کو کر کے دمے کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر علاج نہ کروایا جائے تو کیا دمہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ورس ہوتا چلا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ابھی بات کی، بیسیکلی ایسما کنٹرولبل ڈیزیز ہے، یہ آتا جاتا رہتا ہے. شروع میں ارلی ایج میں شروع ہوتا ہے، پھر یہ بیچ میں ختم ہوتا ہے، پھر بعض لوگوں کو ایڈلٹہڈ میں آ جاتا ہے، یہ لیٹر ان لائف آتا ہے. یوزلی وہ بچے ایزما سے آؤٹ گرو کر جاتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ان کی پراپر ایجوکیشن کی جائے، ماں باپ کی، ان کو دوائیاں دی جائیں، جب ٹریگرز ہو ان کا بتایا جائے کیا دوائی لینی ہے کیا ہے. اور زیادہ ہم لوگ ٹائم جو ہے اس ایسما کو کنٹرول کرنے میں ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ٹائم آتا ہے کہ بچے جب یہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ٹینز میں پہنچتے ہیں تو وہ آؤٹ گرو کر جاتے ہیں. لیکن وہ بچے جن کا ایزما پراپر کنٹرولڈ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بار بار اٹیک ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس آ رہے ہیں، اسپتال جا رہے ہیں، اچھا کبھی انہیلر لے لیا کہیں نہیں لے لیا، تو یہ اس کی جو ہے نا آپ کی یہ فیزز ہیں. تو زیادہ تر تقریباً
میں نہیں کہوں گا 100%, 40% آف دا چلڈرن جن کا بہت کنٹرول ایزما ہوتا ہے وہ آؤٹ گرو کر جاتے ہیں, لیکن ان میں سے کچھ لوگ واپس آتے ہیں, اور پھر کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو کرونک ایزما میں ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور لیٹر ان دیئر لائف اس کو ہم کہتے ہیں COPD, کرونک obstructive lung disease بن جاتا ہے. وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے ایڈلٹہڈ میں آ کے یا لیٹر ان لائف ایزما کنٹرول نہیں ہوتا, اپنا خیال نہیں رکھتے, ماں باپ کی جو ہے وہ انہوں نے کچھ سیکھا نہیں ہوتا, انہیلر استعمال نہیں کیا ہوتا, اور ہیپ ہیزرڈ ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے نہیں ہیں, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کرونک ایزما ہوتا ہے اور ریزسٹنٹ ایزما ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو یہ لوگ پھر COPD بن جاتے ہیں اور کرونک ایستھمیٹک لیبل ہو جاتے ہیں, یہ بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں. ان کو بھی آپ پراپر اگر علاج کریں, لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی آپ کریں گے اتنی جلدی یہ, کیونکہ دیکھیں پھیپھڑوں نے ڈیولپ ہونا ہے, بچوں کے پھیپھڑے ایک سرٹن ایج تک ڈیولپ ہوتے ہیں, دماغ ڈیولپ ہوتا ہے, باقی آرگن پھر وہ رک جاتے ہیں. تو جب تک وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کے لنگس کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, آپ نے ان کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو یہ بیماری خود بخود کنٹرول ہو جائے اور غائب ہو جائے. ہو سکتا ہے لیٹر کو ایسا ایکسپوجر آ جائے. باقی دیکھیں کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ جس سے پھیپھڑے ہمارے بہت زیادہ آپ ایسے اسٹرانگ ہو جائیں. لوگ پوچھتے ہیں ایسی ڈائٹ بتائیں, آپ بیلنس ڈائٹ رکھیں, آپ نارمل جو ایکسرسائز ہے وہ کریں, واک کریں, بچے کھیلیں کودیں. اس میں صرف جو مقصد یہ ہے کہ بچے کو ہم اس سوسائٹی اور اس اسکول میں اسی طرح لے کے آئیں, ایجوکیشن سے, ڈاکٹر کی ایجوکیشن, پیرنٹس کو بتائیں, ڈاکٹر پیرنٹس کو بتائیں, بچے کو سمجھائیں, تاکہ وہ ایک عام بچہ اسی ایج کے اس کے اسکول میں وہ اسی طرح زندگی گزارے, مطلب وہ اسی طرح بھاگے دوڑے, فٹ بال کھیلے. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ ایکسرسائز انڈیوس ایزما ویسے نہیں ہوتا, تو اسے بتانا ہے آپ نے, بیٹے آپ 2 پف مار لینا جب آپ ایکسرسائز سے 10 منٹ پہلے, تو وہ کھیلتا رہے گا, کودتا رہے گا, گھنٹوں کھیلتا رہے گا. تو یہ تھوڑی بہت ہی چیزیں آپ نے بتانی, ایجوکیشن بیسیکلی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بچوں کے دمے کے حوالے سے گفتگو کی, اور آج کا ورڈ آف دا ڈے ہے ویز, WHEEZE. اس کا مطلب ہے وہ سیٹی کی آواز جو کہ پروڈیوس ہوتی ہے آپ کی سانس کی نالیاں جب تنگ ہو جاتی ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے, جس طرح کہ ایستھما ہے یا پھر الرجی کی وجہ سے بھی یہ سانس کی نالیاں تنگ ہو سکتی ہیں, اور ان سے ایک سیٹی کی آواز پروڈیوس ہوتی ہے جو کہ ویز کہلاتی ہے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ہمارا فیس بک پیج جس کا ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اس کو بھی لائک اور فالو کیجیے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 033041491010. اس پر بھی آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں اور سوالات بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ آور پروگرام. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.